یقیناً ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ ہنستے کھیلتے اچھی زندگی گزارتے، ایک دم انسان کہتا ہے کہ دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا پریشان ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد کہیں سے کال آتی ہے یا اطلاع آتی ہے، خواہ کسی کی وہ موت کی خبر ہو یا کسی کی جو ہے وہ حادثے کی کسی قسم کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، انسان کہتا ہے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ میرا دل بے چین ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کے دل کو بے چین کیا ہوا تھا، یا کون سی ایسی کوئی اس کا کنیکشن تھا جس نے اس کو پریشان کیا ہوا تھا، جبکہ اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اچانک کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو ڈرا کر رکھ دیا تھا؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی ایسی طاقتوں سے نوازا ہوا ہے کہ جن کے بارے میں انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ والی طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو جانور بہت بے چین ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں راتوں کو، پرندے آسمانوں پہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، درختوں سے اڑ جاتے ہیں جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یا فلڈ یا سیلاب آنے والا ہو۔ ان کو کون سی ایسی چیز ہے جو آ کے خبر دے جاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ ناظرین، سائنسدانوں نے اس بارے میں بہت اسٹڈی کیا۔ عام لفظوں میں انسان اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میری چھٹی حص ہے، کچھ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سکس سینس ہے انگلش میں، لیکن یہ معاملہ بڑا کچھ اور ہے ناظرین۔ یہی معاملہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو جنم دیتا ہے، ایک ایسی امیجینیشن کو جو کہ انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آج سے 10 گھنٹے بعد یا کل یا کتنے منٹ کے بعد کیا واقعہ ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن میرے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے کنیکشنز رکھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیڈن کنیکشنز ہیں جس کی انسان کے پاس ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے، وہ انسان بتا بھی نہیں سکتا کہ یار یہ ہے کیا، یہ معاملہ ہے کیسا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کشف رکھتے ہیں، کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ بالکل نہیں۔ اب ناظرین، بعض لوگ جو اپنے علم کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ شاید کوئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ ایک نالج ہے جس کو آپ کو معلوم ہے کہ ستاروں کا علم ہے، جس کی بیس پہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مریخ اس کے حوت کے گھر میں ہے تو یہ ہو جائے گا، برج یہ ہے تو برج وہ ہو جائے گا، یعنی ابراج کی دنیا۔ لیکن یہ بھی لیٹ سے کہ 90% غلط ہے، جو کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بھی تکے کی بنا پہ ہے۔ تو معاملہ ہے کیا؟ کہاں پر معاملہ چلتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس چیز کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ فار ایگزامپل، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے، ہم نے اس کو اتنا علم دے رکھا ہے۔ تو اس علم کو علم لادنی کہا گیا تھا۔ یہ وہ علم ہے جو انسان اپنے تجربات سے یا دنیا میں رہنے سے نہیں سیکھتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت انسان کے دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک USB سے دوسری USB میں ڈیٹا کاپی کرتے ہیں، ایک موبائل کا بلوٹوتھ سے دوسرے موبائل میں ڈیٹا یا فائلز یا پکچرز وغیرہ کاپی کرتے ہیں۔ ناظرین، اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سیدھا سا جواب دے رہے ہیں جو کہ واقعی جو ان کے دل میں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے۔ چند لمحوں کے بعد یا چند سیکنڈ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دوبارہ سوال پوچھا کہ ابی بن کعب، کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اور حضرت ابی بن کعب فرما رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ جو آیت الکرسی کا جو پہلا یہ والا حصہ ہے،
یا مکمل آیت الکرسی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اچانک حضرت ابی بن کعب کو یہ علم کہاں سے آ گیا کہ یہ ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے یہ بتایا اللہ لا الہ الا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تجھے یہ علم مبارک ہو۔ یہ کون سا علم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہی سیکنڈ میں ٹرانسفر کر دیا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے جو ہے وہ جواب دے دیا اور بتا دیا کہ یہ والی آیت ہے۔ ناظرین، انسان اندھا ہو کے زندگی گزارتا ہے، اتنا اندھا ہو کے گزارتا ہے کہ مرتے دم تک کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیدادیں، اولادیں، ٹورز، گھومنا پھرنا، اس کے علاوہ انسان کو جستجو بھی نہیں ہے یہ جاننے کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جستجو سائنسدانوں سے زیادہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے کہ یہ سارے واقعات جو قرآن پاک میں موجود ہیں یا جو احادیث مبارک میں موجود ہیں، یہ کون سے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر ایک جرنیل کو کہتے ہیں کہ پیچھے دیکھو، اور جو وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو فوج آ رہی ہوتی ہے، کتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے۔ وہ کون سا علم تھا جو ان صحابہ اکرام کے پاس بھی آ گیا تھا؟ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ علم سب میں رکھا ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے جب جانوروں پہ تجربہ کیا اور پرندوں پہ کیا تو سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا کہ پرندے کچھ زمین کی جو کشش ثقل ہے، کچھ جو جن کو میگنیٹک ویوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ اسٹڈی کرتے ہوئے ایک اوشین سے دوسرے اوشین، ایک براعظم سے دوسرے براعظم، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اور اگر ان مقناطیسی پاورز کو جو زمین سے نکلتی ہیں اگر تبدیل کر دیا جائے تو پرندوں کا سفر بھی دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایسی کون سی مقناطیسی ویوز ہیں جو پرندوں کو نظر آ جاتی ہیں اور انسانوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ناظرین، انسان کے دل میں بات اترنا یہ ایک قسم کی الہامی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو ہم چپکے سے اس کے قریب یہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، احلام کی جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ پردے کے پیچھے سے آواز سنا کر، خواب کے اندر، یا کسی دوسرے طریقے سے، یہ ساری جو قوتیں ہوتی ہیں انسان نے ان کو فالو نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لوگ جو بزرگ جو کہ علم میں بہت آگے نکل گئے تھے، انہوں نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی، لیکن آج کا مسلمان، آج کا بندہ اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وجہ وقت ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس آج کے دور میں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرے۔ کتنی عجیب بات ہے، مرنے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان قوتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اب جو بات ہے دل میں بات آ جانے کی، علم لادونی جو ہے وہ ایک پراپر علم ہے، اس کے ذریعے وہ انسان جو ہے وہ اس تک اللہ رب العزت کسی نہ کسی طریقے سے یہ باتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اگر بات کریں تو وہاں پر کشتی کو توڑنا جس پہ سفر کر رہے تھے، آگے جا کے جو وہ ایک بچہ ہے اس کو قتل کر دینا کہ اس نے نافرمان اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا تھا، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دینا جبکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا جو ہے وہ بہت سارا جائیداد تھی، سونا زیور وغیرہ تھا۔ یہ ساری باتیں حضرت خضر علیہ السلام کو کیسے پتہ چلیں؟ تو ناظرین، آج بھی، آج کے دور میں بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی سکس سینس کو سٹرونگ کر دے، تو آپ اس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ قوت مانگ سکتے ہیں، اور یہ قوت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ پیغمبروں کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو کئی ایسی کہانیاں ملیں گی، ایسے قصے ملیں گے جن میں یہ سارا کچھ بتا دیا گیا تھا یا پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور کا بھی انسان، کیونکہ ناظرین وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا انسان قرآن پاک سے بہت دور ہو گیا ہے۔ قرآن پاک سے دور ہونا اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ رب العزت کی ایسی بلیسنگ بھی نصیب نہیں ہوگی جو کہ
اس قسم کی ایسی ایسی اعلیٰ ترین بلیسنگ کی ہیں جس کو آپ مطلب سپر نیچرل بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ کامن نہیں ہیں، یہ سپر پاورز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میرے رب نے اپنی بہت ساری صفات جو کہ انسان میں ڈالی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں میں اور بھی بہت سی ایسی صفات ڈالی ہیں جن کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ اس قسم کی صفات سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو ایسا حاصل ہو جائے، تو آپ میرے چینل پہ کمنٹس کیجئے، تو میں پھر ایک ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے طریقہ کار کیا کیا ہے۔ میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ میرے پاس ایسی طاقت ہیں، لیکن ایسی طاقت ہم لوگ مل جل کر بھی ایک کاروان بنا کے بھی ایسی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں گے۔ قرآن پاک کی آیات کا ورد ہے، اور جو باقی اللہ رب العزت نے کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی قوتیں عطا کر دے گا کہ آپ چیز کو دیکھیں گے، آپ کو اس کی اندرونی ساخت کا پتہ چل جائے گا، انسان کو دیکھتے ہی اس کی نیچر کا پتہ چل جائے گا۔ جس طریقے سے جانوروں میں یہ حص کافی حد تک زیادہ ہے اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کے پاس ابھی ایسی حص موجود ہے، لیکن انسان اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتا، زیادہ استعمال نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ایسی حص کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اس سفر میں، ہمارے ساتھ چلیے آپ بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔